بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف سہنسہ کے آفیشیل پیج سے میں ایک بار تو پھر عرفان شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ تحصیل سہنسہ کی ایک نامور سیاسی شخصیت محترمہ جناب شازیہ اکبر صاحب موجود ہیں۔ مختلف بار یہ ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر جو ہے وہ بنی ہیں۔ آج پہلی بار شاید سہنسہ کے کسی آفیشیل پیج سے ہم ان کا باضابطہ طور پر جو ہے وہ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پوچھیں گے ان سے کہ آج تک انہوں نے کتنے جو ہے وہ سہنسہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا، کیونکہ مختلف لیڈرز حضرات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئے روز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مزید فیوچر میں ان کا کیا پلان ہے، اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ آج ان سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، آپ بیشتر بار جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کی ممبر بنی ہیں، اس حیثیت سے آج تک آپ نے سہنسہ کی عوام کے لیے کتنی جو ہے وہ تگ و دو کی ہے؟ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان دفعہ ماشاءاللہ میں 3 دفعہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئی ہوں۔ میرا تعلق صرف سہنسہ سے نہیں ہے، میرا آزاد کشمیر بار سے ہے۔ میں اسپیشل سیٹ سے ہوں اور مجھے جب نامنیٹ کیا جاتا ہے تو پورے آزاد کشمیر کے ممبران کے ووٹ سے لیا جاتا ہے، اور الحمدللہ میرا گھر سہنسہ ہے۔ اور جہاں تک تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات ہے تو انشاءاللہ پوری کوشش کی ہے، نہ صرف سہنسہ بلکہ باقی پورے اضلاع میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ممبر اسمبلی جب میں فرسٹ ٹائم ایڈوائزر ٹو پی ایم پاکستان بن کے آئی، کوٹلی میں ہمارے پاسپورٹ آفس نہیں تھا۔ وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب تھے اس وقت، سابق جو ہیں ہمارے، تو اس وقت میں وہ ان سے لائی تھی۔ پھر ہلاڑ والی جو روڈ تھی ہماری کئی عرصہ سے چل رہی تھی، اسی دوران میں نے وہ کروائی ایڈوائزر ٹو پی ایم پاکستان ہونے کے جب بنی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کام ہے۔ یہاں ہمارا سہنسہ میں نادرہ آفس بنا تھا۔ اور علیحدہ بات ہے کہ جب اس کا افتتاح ہوا تو ہمارا اجلاس تھا، میں ادھر تھی لیکن بالکل اٹیچ تھی، میں لائی تھی، اور مجبوری تھی ہماری کہ اس کا افتتاح جتنا جلدی کیا جائے، تو میری اجازت سے یہاں کی انتظامیہ نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ نے آگے پیچھے دیکھا ہوگی روڈز کے حوالے سے بھی، اور بھی ہمارے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پورے آزاد کشمیر بار میں جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اگر موقع ملا تو ضرور کوشش کروں۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا پاسپورٹ آفس اور سہنسہ کے لیے جو نادرہ آفس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہاں سے عوام کوٹلی جاتی تھی گھنٹوں جو ہے وہ خوار ہونے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ پہ، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، اس کے بعد جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ میں دوبارہ لینے کے لیے، تو یہاں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سہولت ہے۔ اگر آپ یہاں لائیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کریڈٹ کوئی اور کیوں لیتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سمجھتی ہوں شاید لینے سے کچھ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں آئیں، لوگوں نے کہا کہ یہ کام فلاں نے کیا، اور عوام جانتی تھی، انہیں اس کا جواب بھی دیا۔ میں سمجھتی ہوں یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ میں نے کیا یہ وہ۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی فیلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں نے اس کا افتتاح نہیں کر سکی، جب ہوا تھا میں شامل نہیں تھی، میرا سیشن تھا، میں ادھر تھی، لیکن انتظامیہ میرے پورے اس میں میرے رابطے میں تھی، میں نے ان کو اجازت دی تھی کرنے کی۔ اس سے کوئی فرق، پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی، اور ہو سکتا ہے یہاں کسی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اور نمائندہ اس میں شامل ہوا ہوگا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، بحیثیت خاتون آپ ممبر اسمبلی جو ہے وہ 3 بار جیسا آپ نے کہا تعینات ہوئی، خواتین کا سیاست کے اندر کتنا رول ہے، اور کیا آنے والے جو دور میں اس میں خواتین جو ہے وہ کیا وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیں تو کیا وہ کس طرح جو ہے وہ اس ڈور سے انٹر ہوں؟ انشاءاللہ کیوں نہیں جی۔ دیکھیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا آج تعلیم یافتہ جو بھی ممالک ہیں اس میں خواتین کا بنیادی حق ہے، اس سے کردار ہے۔ جن ممالک میں خواتین کو باقاعدگی سے نمائندگی دی جاتی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ جو کھڑی ہیں وہ ممالک ترقی یافتہ ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے بے شمار خواتین ہماری مختلف فیلڈ میں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی ہمارے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری جو قائد تھی، ہماری لیڈر تھی محترمہ بینظیر بھٹو، شہید، ایک اسلامی ممالک کی پہلی وزیر اعظم بنی، تو اس طرح خواتین کو آنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی بھی۔ اور صحیح ہے۔ اچھا، آج اس حوالے سے آپ یہاں سہنسہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک پرتکلف جو ہے وہ دعا کا اہتمام کیا، اس کے کیا راز و مقاصد تھے؟ اس کے تحت سے کوئی بھی نہیں تھے، یہ ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، سارے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے، اس سے ہٹ کے بھی لوگ ہیں۔ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر چوہدری یسین صاحب جو میرے قائد بھی ہیں، محسن بھی بڑے بھائی بھی ہیں، ان کی صحت یابی کے حوالے سے ان لوگوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا۔ میں مظفرآباد اجلاس کی وجہ سے نہیں آ سکی، تو اب ان نے رکھا، تو وہ بس اور کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہمارا سایہ ان پہ قائم دائم رکھے،
تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی سیف ہے. جی بس. ٹھیک ہے. اچھا آنے والے دنوں میں جو الیکشن آ رہا ہے، کیونکہ آپ باضابطہ طور پر سہنسہ سے کبھی الیکشن نہیں لڑی، کیا ایسے چانسز ہو سکتے ہیں کہ کیا آپ یہاں سے الیکشن لڑیں؟ کوئی ایسی شنید میں آ رہا ہے کہ آپ بھی اس بار امیدوار ہیں اسمبلی یہاں سے ڈائریکٹلی الیکشن لڑیں گے، کیا اس میں کوئی اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ میں کوٹلی حلقہ 1 سے بھی ہو سکتا ہے، سہنسہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دوسرا نیال کا بنا اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری قیادت کا جو ڈیسیژن ہوگا مجھے وہ قبول ہوگا. اگر قیادت کہتی ہے تو میں ضرور لڑوں گی انشاءاللہ. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ آنے والا دور یہاں پاکستان تحریک انصاف کا ہے، مختلف اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے، کہیں ایسا ارادہ تو نہیں کہ یسین صاحب اگر پارٹی بدل دیں تو آپ بھی چھوڑ دیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہاں کی عوام کو سہنسہ کے چینل کی وساطت سے؟ میں یہاں کے لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جہاں تک سیاسی ووٹ کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کی مرضی آزاد ہے، لیکن دیکھیں ایسے لوگوں کو چنیں جو آپ کے حقوق کے لیے اسمبلی کے اندر آواز اٹھا سکیں. صحیح، بہت شکریہ.